اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر قرآن مجید پارہ نمبر 6 آیت نمبر 153 تو 156 سورۃ النساء کا جو بقیہ حصہ رہتا ہے وہاں سے ہم آغاز کر رہے ہیں۔ 153 156 میں ان جرائم کا بیان ہے جو یہودیوں پر لعنت کا سبب بنے۔ وہ کون کون سے جرائم تھے؟ اللہ کے رسولوں سے بیجا مطالبات کرنا، بچڑے کو معبود بنا کر اس کی پوجا کرنا، انبیاء کرام کو ناحق شہید کرنا، اللہ کی آیات کا انکار کرنا اور حضرت مریم پر بہتان لگانا۔ آیت نمبر 167 تا 159 کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو آسمان پر زندہ اٹھایا گیا اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 160 اور 161 کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ یہودیوں پر پاکیزہ نعمتیں کیوں حرام کی گئیں، وہ ان کے اعمال بد کی وجہ سے یہ کیا گیا، اس کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ آیت نمبر 162 کے اندر یہودیوں کے نیک لوگوں کے اندر بشارت کہ یہودیوں میں نیک لوگ بھی ہیں جو نیکی کے کام کرتے ہیں، برائی سے بچنے کا حکم دیتے ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 163 64 میں 13 انبیاء کے ناموں کا گلدستہ ہے، جن میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت عیسیٰ، حضرت ایوب، حضرت یونس، حضرت ہارون، حضرت سلیمان، حضرت داؤد اور حضرت موسیٰ علیہ السلام شامل ہیں۔ آیت نمبر 165 کے اندر رسالت کا مقصد بتایا گیا ہے کہ اب جو بھی ہے یہی کچھ ہے اور اسی پر ہی آپ نے عمل کرنا ہے۔ شریعت محمدی کے بعد مزید کوئی شریعت نہیں آنی، جو اس کو چھوڑے گا وہ اپنی آخرت کو خود بدبار کرے گا۔ آیت 166 تا 69 4 آیات کے اندر قرآن مجید کی حقانیت کا بیان آیا اور نہایت جلالی انداز میں، اور ایسے ظالموں کو اللہ معاف نہیں فرمائے گا جو قرآن سے روکتے ہیں، قرآن کے خلاف کام کرتے ہیں۔ آیت 170 میں تمام لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی۔ آیت 171 میں عیسائیوں کو اعتدال پر رہنے کا حکم دیا گیا۔ آیت 172 73 74 کے اندر بتایا گیا کہ مرتبے کی بلندی اللہ کے سامنے جھکنے میں ہے اور قرآن حصول رحمت کا ذریعہ ہے۔ آیت نمبر 176 کے اندر کلالہ کی وراثت کا حکم۔ کلالہ اس شخص کو کہتے ہیں جس کے نہ والدین ہو اور نہ اولاد ہو، تو اس شخص کی جو وراثت ہوتی ہے وہ اس کے بہن بھائیوں کے اندر، اور جو بقیہ اس کے رشتہ دار ہوتے ہیں وہ شریعت کے مطابق تقسیم ہو جاتی ہے۔ یہاں پر سورۃ النساء کا اختتام ہوتا ہے، اس کے بعد سورۃ المائدہ شروع ہوتی ہے۔ سورۃ المائدہ شریعت اور نفاذ شریعت کے موضوع پر اہم ترین سورہ مبارکہ ہے۔ اس سورت کے اگر موضوعات کا دیکھا جائے تو پہلی 11 آیات کے اندر احکام شریعت اور تکمیل شریعت کا اعلان ہے۔ آیت نمبر 12 اور 43 کے اندر احکام شریعت اور نفاذ شریعت سے پہلو تہی کرنے والوں کا انجام ہے۔ پھر اگلی 6 آیات کے اندر نفاذ شریعت کے لیے پرزور تاکید کی گئی۔ اگلی آیات کے اندر آیت نمبر 51 تا 56 میں حزب اللہ کے اوصاف بیان کیے گئے۔ آیت نمبر 57 تا 86 کے اندر اہل کتاب کے لیے ترغیب دی گئی، اور اس کے بعد آیت نمبر 87 تا 108 میں احکامات شریعت دیے گئے۔ آیت نمبر 109 تا 120 میں ایمان بالرسالت کا تذکرہ آتا ہے۔ آیت نمبر 1 اور 2 کے اندر اہم اصولی آیات اور ہدایات اور احکامات شریعت دیے گئے ہیں۔ وہ اصولی ہدایات کیا ہیں کہ معاہدات کی پاسداری کرو، نیکی کے کاموں میں تعاون کرو، زیادتی کے کاموں میں تعاون نہ کرو، اور مزید بھی 4 قسم کے احکامات دیے گئے ہیں۔ آیت نمبر 3 کے اندر دین اسلام کی تکمیل کا اعلان کیا گیا ہے کہ اب یہی تمہارے لیے دین ہے اور اس کے علاوہ تم کسی چیز پر کوئی عمل نہیں کرو گے۔ اور اس آیت میں 4 مزید احکامات ہیں، شریعت بھی دیے گئے ہیں۔ وہ کیا ہیں کہ اللہ نے مردار خنزیر کا گوشت اور اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر نذر کیا گیا کھانا حرام کر دیا گیا ہے، اور ایسی کوئی بھی چیز ہم کھائیں گے تو وہ حرام ہوگی، اور حرام کھانا اسلام میں منع ہے۔ آیت نمبر 4 5 کے اندر بتایا گیا کہ اللہ نے پاکیزہ چیزوں کو حلال فرمایا ہے۔ آیت نمبر 6 میں وضو کے فرائض کا بیان۔ آیت نمبر 7 کے اندر بتایا گیا کہ شریعت ایک نعمت ہے اور کلمہ طیبہ
ایک عہد ہے، کلمہ پڑھنے کے بعد اس عہد کو جو توڑے گا وہ اپنا نقصان خود کرے گا۔ آیت نمبر 8 اور 10 کے اندر بتایا گیا کہ عدل کے علم بردار بن کر کھڑے ہو جاؤ، جو عدل کرنے والے ہیں وہی اللہ کے نزدیک پسندیدہ لوگ ہیں۔ آیت نمبر 11 کہ کتنی بھی مشکلات کیوں نہ ہوں بھروسہ اللہ ہی پر کرنا چاہیے۔ آیت نمبر 12 کے اندر یہ بتایا گیا کہ بنی اسرائیل سے عہد شریعت دیا گیا، لیکن ان اگلی آیات میں پھر 13 اور 14 میں بتایا گیا کہ انہوں نے یہ عہد توڑ دیا، اور یہ عہد توڑنے کی وجہ سے اللہ نے ان پر لعنت کی اور ان کے دلوں میں سختی پیدا کر دی۔ آیت نمبر 15-16 میں اہل کتاب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے۔ آیت نمبر 17 کے اندر عیسائیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام معبود نہیں مخلوق ہیں، مخلوق کی عبادت کی جاتی ہے، معبود کی عبادت کی جاتی ہے، مخلوق کی عبادت نہیں کی جاتی۔ آیت نمبر 18 کے اندر اللہ کی محبوب امت ہونے کا دعویٰ عیسائیوں نے کیا، نصارہ نے کیا، لیکن اللہ کی محبوب امت وہی ہوگی جو نیک اعمال کرنے والی ہوگی، اللہ کے احکامات ماننے والی ہوگی۔ آیت نمبر 19 کے اندر اہل کتاب کے لیے اتمام حجت بیان کر دیا گیا، اور اتمام حجت کیا ہے کہ تمہارے پاس کتاب بھی آ چکی ہے، تمہارے پاس ہستی بھی آ چکی ہے، تم نے صرف اسی ہستی کو ماننا ہے، اسی کے احکامات پر عمل کرنا ہے، اور وہ ہستی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آیت نمبر 20-24 کے اندر بنی اسرائیل کا نفاذ شریعت کے لیے جنگ اور قتال کرنے سے انکار، اور پھر ان کے نتائج و عواقب وہ اللہ نے بتایا کہ جب ان لوگوں نے جنگ نہیں کی تو ان کو جہنم کے نچلے گڑھے میں ڈال دیا جائے گا۔ آیت 25-26 کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بزدل قوم کے خلاف بد دعا آتی ہے۔ آیت 27 کے اندر یہ بتایا گیا کہ قربانی متقی ہی کی قبول ہوتی ہے، متقی وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے تمام احکامات کو بلا چوں چرا مان لیتے ہیں، اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہیں۔ آیت نمبر 28-31 کے اندر حضرت حابیل کا حکیمانہ واعظ اور شہادت، اس کائنات کا جو پہلا قتل تھا اس قتل کو کہانی بیان کی گئی ہے، اور اس سے جو پچھلی آیت ہے قربانی والی وہ بھی اسی آیت سے ملحقہ آیت ہے کہ پہلے زمانے میں لوگ جب اپنی قربانی کیا کرتے تھے وہ پہاڑوں پر رکھا کرتے تھے، جس کی قربانی کو آگ جلا کر راکھ کر دیتی وہ قبول ہو جاتی، اور جس کی قربانی پر ایسا نہ ہوتا وہ قبول نہیں ہوتی تھی۔ تو وہ پورے یہ سارا واقعہ آیات قصص کے اندر اور کتاب کتب القصص کے اندر مذکور ہے۔ آیت نمبر 32 کے اندر انسانی جان کی حرمت کا واقعہ ہے کہ حضرت حابیل کے قتل ناحق کی وجہ سے اللہ نے یہ طے کر دیا کہ جس کسی نے ایک جان کو قتل کیا اس نے گویا پوری انسانیت کو قتل کیا، جس نے ایک جان بچائی اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا۔ آیت نمبر 33-34 کے اندر دہشت گردی کی سزا کا حکم آیا ہے۔ آیت 35 کے اندر اللہ کی قربت کیسے حاصل کی جا سکتی ہے؟ اللہ کی قربت یہ ہے کہ انفرادی اعتبار سے تقویٰ حاصل کیا جائے، اللہ کی نافرمانی سے بچا جائے، اور دین اور شریعتی غلبے کے لیے مال اور جان کو کھپا دیا جائے۔ آیت 36-37 میں کافر جہنم سے نہیں بچ سکتے سوائے اس کے کہ یہ ایمان لے آئیں اور ہدایت پر آ جائیں۔ آیت 38-40 کے اندر چوری کے جرم کی حد بیان کی گئی۔ آیت 41-43 میں یہ منافقین کا طرز عمل بیان کیا گیا کہ وہ لوگ جو زبان سے تو ایمان کا اظہار کرتے ہیں لیکن ان کے عمل میں یہ چیز ظاہر نہیں ہوتی، یہ وہ لوگ ہیں جو منافق ہیں اور دل کی محرومی منافقت ہے۔ آیت نمبر 44 کے اندر بتایا گیا کہ شریعت کے مطابق فیصلے نہ کرنے والے کافر ہیں اور کافروں پر اللہ کی لعنت ہے۔ آیت 45 شریعت کے مطابق فیصلے نہ کرنے والے ظالم ہیں۔ یہ قرآن مجید کا اسلوب ہے کہ ایک ہی بات وہ ترتیب میں آ رہی ہے۔ آیت 46-47 کے اندر شریعت کے مطابق فیصلے نہ کرنے والے فاسق ہیں، اور آیت 50 کے اندر یہ بتایا گیا کہ تم لوگ کیا چاہتے ہو، کہ عادلانہ شریعت چاہتے ہو یا ظالمانہ شریعت یا ظالمانہ جاہلیت چاہتے ہو، پہلے والا نظام چاہتے ہو یا اللہ کا نظام چاہتے ہو؟ تو اس سب کے لیے احکامات دے دیے گئے کہ اگر تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرو گے تو ہی دنیا میں بھی فلاح پاؤ گے اور آخرت میں بھی فلاح پاؤ گے۔ آیت نمبر 51-52 کے اندر مسلمانوں اور مومنوں کو حکم دیا گیا کہ یہودیوں اور عیسائیوں کو دوست مت بناؤ، یہ وہ لوگ ہیں جو کبھی بھی تمہارے دوست نہیں بن سکتے، ہمیشہ تمہارے ساتھ دشمنی کریں گے اور تم بعد میں
اپنے کیے پر شرمسار ہو گئے۔ آیت نمبر 54 کے اندر اللہ کے محبوب بندوں کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ وہ صفات کیا ہیں کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے، وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اہل ایمان کے حق میں انتہائی نرم اور کافروں کے حوالے سے سخت ہوتے ہیں، اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے حوالے سے ملامت کرنے والے کو خاطر میں نہیں لاتے۔ اور اس آیت میں یہ خبردار کیا گیا کہ اگر یہ صفات ہمارے اندر ہیں تو ہم اللہ والے ہیں، ورنہ ہم اللہ کے والے نہیں ہیں۔ آیت نمبر 55-56 کے اندر اہل ایمان کے حقیقی دوستوں کا تذکرہ آتا ہے۔ آیت 57 اور 60 کے اندر بتایا گیا کہ دین اسلام کا مذاق اڑانے والوں کو دوست مت بناؤ، ورنہ جس طرح ان کا انجام ہوگا تمہارا انجام بھی وہی ہوگا۔ آیت نمبر 61-64 کے اندر یہودیوں کے شرمناک جرائم کا تذکرہ آتا ہے، پوری تفصیل ہے ان 4 آیات کے اندر۔ آیت نمبر 65-66 میں نفاذ شریعت کی برکات بیان کی گئی کہ اس سے اللہ خطائیں معاف فرما دیں گے، نعمتوں والی جنت میں داخل فرمائیں گے، دنیا کے اعتبار سے آسمان سے رحمت کی بارشیں نازل ہوں گی، زمین سے رزق کے خزانے پیدا ہوں گے۔ آیت نمبر 67 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بنیادی فریضہ قرآن کی تبلیغ بتایا گیا ہے۔ آیت 68 کے اندر شریعت نافذ نہ کرنے والوں کی اللہ کی نگاہ میں کوئی عزت نہیں۔ آیت 69 کسی گروہ سے نسبت آخرت میں نجات کے لیے کافی نہیں، یہ بات پچھلے پارے میں بھی بیان ہوئی تھی۔ آیت نمبر 71 کے اندر بتایا گیا کہ شریعت کے بجائے خواہشات نفس کی پیروی کرنے والوں کی دنیا بھی برباد ہوگی، آخرت بھی برباد ہوگی۔ جو لوگ اس روش میں آگے نکل جائیں گے تو وہ اللہ کی پکڑ میں آ جائیں گے۔ آیت 72-73 میں بتایا گیا کہ شرک کرنے والوں پر جنت حرام ہوگی، اللہ سارے جرائم معاف کر دیں گے لیکن شرک کی کوئی معافی نہیں ہوگی۔ آیت 78-81 کے اندر بتایا گیا کہ بنی اسرائیل کے نافرمانوں پر پیغمبروں کی لعنت ہوگی۔ اس لعنت کے اندر ذلت کی وجہ 4 جرائم ہیں: اللہ کی نافرمانی میں حد سے آگے گزر جانا، برائیوں سے نہ رکنا، اللہ کے دشمنوں سے دوستی کرنا۔ ان جرائم کی وجہ سے اللہ ان سے ناراض ہوا اور ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب لکھ دیا۔ اور آیت 82-86 میں مسلمانوں کے دشمنوں اور دوستوں کا تذکرہ آیا ہے۔ مسلمانوں سے دشمنی میں یہودی اور مشرکین آگے ہیں، اور مسلمانوں سے موافقت کے جذبات رکھنے میں عیسائی قریب ہیں، کیونکہ ان میں ایسے خدا دست لوگ موجود ہیں جو دنیا سے بے رغبتی رکھنے والے اور اپنی انا کو قربان کرنے والے ہیں۔ تو ان لوگوں سے کسی حد تک موافقت کی جا سکتی ہے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ شریعت محمدی آنے کے بعد جو عمل کرنا ہے وہ شریعت محمدی پر ہی ہوگا۔ پہلے والی کتابیں اور پہلے والی شریعتیں منسوخ ہو چکی ہیں۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا